الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ مائدہ کی 78ویں آیت ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ خطاب فرمایا کہ تم دین میں غلو مت کرو اور ایسے ہی ان لوگوں کے باتوں پر مت چلو جو خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ اہل کتاب کو خطاب تھا، ایسا مت کر لو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے چونکہ زبردست نافرمانی کی اللہ تبارک تعالیٰ کی، تو اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی. لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تورات میں بھی اور زبور میں بھی ان کے اوپر لعنت کی آیتیں نازل ہوئیں. جیسے قرآن پاک میں ہے فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے لعنت اللہ علی الکاذبین. اس طرح سے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کے الفاظ زبور میں اور انجیل میں موجود ہیں. تو چونکہ ان آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، ان کو سنایا جاتا تھا اور اس کا اظہار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہی ہوا سب سے پہلے، اس لیے یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ان کو کافروں پر جو بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں جو تھے جنہیں صاف انکار کیا اور ہٹ درم تھے، ان پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ داؤد علیہ السلام ان پر لعنت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان پر لعنت کرتے تھے، نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم بھیجا، وہی آیتیں ہی وہی تھی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے لعنت اللہ علی الکاذبین، ظاہر سی بات اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں پر لعنت کرتے تھے، نہیں. وہ قرآن پاک کی آیت ہی وہ تھی اور اس کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوا. تو داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اظہار ہوا اس چیز کا کہ لعنت اللہ تعالی نے کی ہے بنی اسرائیل کے اوپر، جو بنی اسرائیل میں جو کافر تھے، منکر تھے. ظاہر سی بات ہے داؤد علیہ السلام پر بھی سب لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو بہت سارے لوگ کافر ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی چند ہی افراد نے ایمان لایا، باقی سارے کے سارے لوگ تو کافر ہو گئے. اور چونکہ یہود یہ بھی بنی اسرائیل کی ہی ایک شاخ ہے، انہوں نے تو باقاعدہ پروگرام بنا لیا اور ان پر تہمتیں بھی لگا دی، یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ من ذالک، لہذا ان کو لٹکانا چاہیے کس پر؟ پھانسی پر. یہ پروگرام بنا لیا اور جو بادشاہ وقت تھا اس زمانے کا، تو اس کے سامنے جا کر یہ کہہ دیا کہ یہ نیا شخص پیدا ہوا ہے، تورات کے بہت سے احکامات میں رد و بدل کرتا ہے. حالانکہ وہ تو تورات کی تصحیح کرتے تھے کہ تورات کو تم لوگ نے بدل دیا ہے، اصل حکم تو یہ ہے. تو بہرحال بادشاہ کو بھی کیا معلوم تھا، تو بادشاہ کو راضی کر کے بادشاہ نے اجازت دے دی جب ایسا شخص کوئی ہے جو تورات کو چیلنج کرتا ہے اور نئی چیزیں بتاتا ہے اور اس طرح ہے، تو انہوں نے بھی ساتھ دے دیا. اس لیے فرمایا ان لوگوں کے اوپر لعنت کی گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت کی وجہ کیا تھی. ذالک یہ اس لیے سے یہ لعنت اس لیے ہوئی بما عصوا، بسبب اس کے انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے. یعتدون یعنی یہ ان کی عادت بن گئی تھی. اللہ تعالیٰ بچائے. اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی نافرمانی کر لیتا ہے اور بار بار
حدود کو توڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچائے اس کی وجہ سے، ان برے کاموں کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور بعض مرتبہ تو اس وقت ایمان بھی اس کے پاس نہیں رہتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والے پر لعنت، شراب پلانے والے پر لعنت، شراب بیچنے والے پر لعنت، شراب خریدنے والے پر لعنت، شراب لادنے والے پر لعنت. شراب لادنے والے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی خود شراب نہیں پیتا ہے، لیکن وہ کہیں سے اپنے گاڑی میں شراب کی بوتلیں دوسری جگہ لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے، مجھے تو اپنے کرائے سے غرض ہے، یہ اس میں کیا بھرے، مجھے اسے کوئی غرض نہیں. حالانکہ اس کو معلوم ہے یہ میرے اس گاڑی کے اندر جو لوڈ کر رہے ہیں کس کو، شراب کی بوتلوں کو. تو اگر کوئی ایسا ہوگا، سومو والا ایسا ہوگا، اور ایسے ٹاٹا موبائل والا ایسا کوئی ہوگا، گاڑی والا ایسا ہوگا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ان نشہ آور چیزوں کو لے جاتا ہے، شراب کو لے جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو اپنا کاروبار کرتا ہوں، میں خود شراب پیتا نہیں، خریدتا نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی لعنت ہے. کیوں؟ اس لیے اگرچہ شراب پیتا نہیں ہے لیکن یہ شراب لاتا ہے، شراب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے. اس سے معلوم ہوا جو آدمی گناہوں کے کاموں میں دوسروں کے لیے معاون بنتا ہے، دوسروں کے لیے مددگار بنتا ہے، تو وہ بھی گناہ گار ہے. کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ جنگ کے موقع پر کیا اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے دشمن کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے. حالانکہ اس کی تو دکان ہے، وہاں وہ تو دکان میں وہ چیزیں بیچتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے یہ لوگ جو لے جا رہے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ چیز ان کے ہاتھ بیچنی بالکل جائز نہیں. حالانکہ وہ چیز فی نفسی تو بیچنی جائز ہے نا، جب اس کو معلوم ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے چوہے کی دوائی بیچ رہا ہے، حالانکہ وہ تو چوہوں کے لیے ہے، لیکن اس کو معلوم ہے یہ شخص جو آ رہا ہے دوائی لینے کے لیے یہ گڑبڑ کر لے گا، کہیں جا کر فلان جگہ وہ غذا میں ملائے گا جس سے اتنے افراد مر جائیں گے. تو اگر اس کو یہ معلوم ہے تو بس اس کے ہاتھ میں ہاتھ بیچنا بھی یہ جائز نہیں ہے. حالانکہ کاروبار تو اس کے لیے جائز ہے. پھر جو چیز صراحتاً حرام ہو تو اندازہ لگائیے اس کو بیچنا خریدنا کیسے جائز ہو جائے گا، حرام ہے یہ. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ عید کے دن وہ پٹاخے چھوڑتے ہیں، بنگولے چھوڑتے ہیں اور کیا آتش بازیاں کرتے ہیں، اس میں اگرچہ ایک آدمی خود یہ کام نہیں کرتا لیکن دکان لگا رکھی اس کی، تو اس کی ساری کمائی حرام کی، ساری کمائی جی. اور جتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں گی اس کی وجہ سے اور مسلمانوں کے بچوں کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، وہ سارا گناہ اس کے سر پر لکھ دیا جائے گا. تو یہ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے نکل جاتے تھے. حد سے یعنی حد سے نکلنا ان کی عادت مستمرہ بن گئی تھی، مستقل عادت بن گئی تھی. مطلب یہ ہے کہ بار بار تبلیغ کے باوجود سنانے کے باوجود یہ لوگ اس سے باز نہیں آتے تھے. اس سے ان لوگوں کو عبرت لینی چاہیے جو بار بار دین کی بات سنتے ہیں اور کسی چیز سے ان کو منع کیا جاتا ہے لیکن پھر وہ اسے باز نہیں آتے ہیں. بہت خطرے کی بات ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو کام وہ کرتے تھے، برے کام جو کرتے تھے تو وہ اس برائی سے باز نہیں آتے تھے. لا یتناہون، نہیں باز آتے تھے، عن منکر، ان برائیوں سے، فعلوہ، جن کو وہ کرتے تھے. انہیں بار بار سمجھایا جاتا تھا، ان کو بتایا جاتا تھا، واعظین ان کو سمجھاتے تھے یہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ. وہ بس ایک کان سے سن لیا دوسرے چھوڑتے پھر بھی وہ کر لیتے تھے. تو اس وجہ سے بھی ان کے اوپر لعنت ہو گئی. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک دوسرے کو برے اعمال سے روکتے نہیں تھے. یعنی ایک تو ہے کہ برے اعمال سے رک جانا، ایک تو دوسرے کو بھی نہیں بتاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی تبلیغ کر لیں کہ یہ چیز حرام ناجائز ہے. اور جب سن لیا ایک مرتبہ دو مرتبہ تو نافرمانی کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جو لوگ مبتلا ہیں اس میں برائیوں میں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھی منع نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تو حکم ملا تھا کہ تم ایک دوسرے اس کو کیا کر لو، منع کر لو. بہت خطرے کی بات ہے. یہ حکم عام ہے، ہماری امت کے لیے بھی ہے، اس امت کے لیے بھی، کہ اس امت کا کام تو یہی تھا
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ تو اصل کام ہمارا تھا. اگر اب آدمی خود ہی مبتلا ہے گناہوں میں، نافرمانیوں میں، پھر دوسروں کی بات بھی نہیں مانتا ہے، بڑے خطرے کی بات ہے. تو بہت شراب کے بارے میں تو 10 آدمی کے اوپر لعنت کی گئی. کتنے آپ کے 10 آدمی کے اوپر لعنت کی گئی حدیث پاک میں. ایسے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن میں لعنت کی گئی ہے، اور بہت افعال ایسے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ مومن بھی نہیں رہتا. مثلا فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. اللہ تعالیٰ بچائے جب کوئی اس کام میں مبتلا ہوتا ہے زنا میں، آپ نے فرمایا اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. ایسے آپ نے چور کے بارے میں فرمایا جب وہ چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. چوری کرتے وقت وہ ایمان والا نہیں رہتا. ایسے شراب پیتے وقت وہ ایمان والا نہیں رہتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب. تو جب وہ پیتا ہے شراب شارب تو اس وقت بھی ایمان والا نہیں رہتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاگردوں نے دریافت کیا حضرت اس کا کیا مطلب ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا؟ تو کیسے ایمان والا نہیں رہتا ہے؟ وہ انکار نہیں کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اصل میں ایمان دل کے اندر رہتا ہے، ایمان کا نور. اور آپ نے اپنے دست مبارک دونوں ملا کے اس طرح سے ملائے اور یہ دکھایا. فرمایا کہ اس طرح سے جس طرح سے یہ ہاتھ کی انگلیاں، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کے اندر اس طرح سے پیوست ہو گئی، مل گئی، جڑ گئی. اب دیکھیے بظاہر تو لگتا ہے کیا یہ ایسی ملی ہوئی ہے. یہ فرمایا کہ اس طرح سے ایمان والے کے دل میں ایمان کا نور اندر رہتا ہے. لیکن جب ان کاموں میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو علیحدہ کیا. اس طرح سے دائیں ہاتھ کو الگ کیا، بائیں ہاتھ کو الگ کیا. معلوم یہ ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی اتصال نہیں رہا، جوڑ نہیں رہا، یہ علیحدہ ہوا، یہ علیحدہ ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے جس طرح سے یہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے علیحدہ ہوا. پھر وہ ایمان کا نور جو ہے وہ بہت اوپر چڑھ جاتا ہے، سر کے اوپر چڑھا جاتا ہے، اس کے قریب نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کام سے فارغ ہو گیا تب جا کے وہ ایمان کا نور واپس آ جاتا ہے، لیکن بہت کمزور ہو کر، اس میں کوئی قوت نہیں رہتی ہے. تو یہ فرمایا اگر پھر توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اعمال صالح میں لگ جائے تو پھر وہ ایمان پھر آہستہ آہستہ پھر مضبوط ہونے لگتا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ایمان کا نور نکل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کہتا ہے کہ آپ زنا کریں اور میں آپ کے سینے میں رہوں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ چوری کریں اور میرے آپ کے ساتھ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ شراب پیئیں میں آپ کے ساتھ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر دو دوست آپس میں ہوں اور ان میں ایک بگڑ جائے اور برے کاموں میں لگ جائے، دوسرا دوست نیک دوست کا ساتھ چھوڑتا نہیں چھوڑتا ہے. پہلے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہے، اگر سمجھ گیا تو ٹھیک، اگر نہیں سمجھا وہ کہتا ہے کہ بھائی اب میرا آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو ان کاموں میں تو ساتھ نہیں دے سکتا آپ کا، تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ایسے اس وقت ایمان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس شخص کا جو ان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. کانوا لا یتناہون عن منکر، کہ وہ باز نہیں آتے تھے ان برائیوں سے جن کو وہ کرتے تھے، باز نہیں آتے تھے. ویسے تو ہو سکتا ہے کبھی اتفاقاً کوئی گناہ ہو سکتا ہے، اتفاقاً ہو جائے، توبہ آدمی کر لے، معاملہ صاف ہو گیا. لیکن جس آدمی کو اس کا چسکا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ باز نہیں آتا ہے، تو بہت خطرے کی بات ہے. اور حدیث پاک میں ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے دل چونکہ شیشے کی طرح ہے مسلمان کا دل، تو ایک سیاہ داغ اس کے اوپر لگ جاتا ہے. سیاہ داغ اگر توبہ کر لیا تو وہ سیاہ داغ مٹ جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. اور اگر نہیں کیا تو ایک گناہ کیا تو ایک داغ لگ گیا، پھر گناہ کیا تو پھر دوسرا داغ لگ گیا، پھر گناہ کیا تو جتنے گناہ کرتا رہے گا اتنے داغ اس میں لگتے رہیں گے، یہاں تک کہ سارا شیشہ داغوں سے بھر جائے گا. اب اس شیشے میں رونق نہیں رہے گی. اب سورج کی طرف آپ کر لیجئے، ہے نا، تو جو شیشہ ہوتا ہے تو اس کی جو روشنی دوسرے کی طرف بھی منعکس ہو جاتی ہے، ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. یوں کر لیا چلی گئی، دوسرے کو اثرات ہوتے ہیں. لیکن جب وہ بالکل کالا ہو گیا تو اس میں چہرہ دیکھیں گے، چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا.
یہ ہوتا ہے دل کا حال. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ران, کیا فرمایا؟ کلا بل ران علی قلوبہم. یہ کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایسا زنگ لگا ہے. تو جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اس کے دلوں پر بھی اس طرح کا زنگ لگا رہ جاتا ہے, بہت مشکل ہے پھر اس کا کیا واپس آ جانا. اس لیے فرمایا کہ گناہوں کے اوپر جو ہے وہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. لبئس ما کانوا یفعلون, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون, کیا ہی بری چیز ہے وہ جو کرتے تھے. یعنی جن برائیوں میں وہ مبتلا تھے وہ کس طرح کے خطرناک چیز تھی. بیس بہت بری تھی جو افعال کرتے تھے, برے افعال میں کرتے تھے. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی اور نصارہ کی, فرماتے ہیں کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, دل سے دوستی کرتے ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں. ترا کثیر منہم, اے مخاطب آپ دیکھیں گے ان میں بہت سے لوگوں کو یتولون الذین کفروا, وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. حالانکہ کافروں کے ساتھ تو ان کو بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے وہ تو بت پرست ہیں, کوئی سورج پرست ہے, کوئی چاند پرست ہے, ان کو تو معلوم تھا, اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ آخرت کو بھی مانتے ہیں یہود و نصارہ, لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی دشمنی میں وہ ساتھ دیتے ہیں. کن کا؟ کفار کا. چنانچہ مدینہ طیبہ کے یہود نے کفار کا زبردست ساتھ دیا مسلمانوں کے مقابلے میں. حالانکہ مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کر لے تو اس وقت آپ ہمارا ساتھ دیں, اگر کوئی آپ لوگوں پر حملہ کرے اس وقت ہم ساتھ دیں گے, اور مدینہ طیبہ پر کسی کو وہ غالب آنے نہیں دیں گے. یہ معاہدہ ہو چکا تھا. تو یہ معاہدہ انہوں نے بہت مرتبہ توڑا, خاص طور سے جنگ خندق میں. غزوہ خندق میں چونکہ صورتحال زیادہ خراب تھی, بہت زیادہ پریشانی کا عالم تھا. اس میں یہ تھا کہ تمام جزیرۃ العرب حملہ کر کے آئے تھے مدینہ طیبہ پر. ایسا جمع غفیر کبھی نہیں آیا, نہ بدر میں آیا نہ احد میں آیا, کبھی نہیں اتنا زبردست جمع غفیر. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا کہ جزیرۃ العرب کے بہت سارے قبائل آئے حملہ کرنے کے لیے. اسی لیے اس غزوے کا نام قرآن پاک میں فرمایا احزاب, غزوہ احزاب سورت بھی ہے سورۃ الاحزاب, اس میں اس کا تذکرہ ہے. احزاب جمع ہے حزب کی, حزب کی معنی آتی ہے جماعت, حزب کی معنی آتے ہیں جماعت, حزب جماعت پارٹی گروہ. چونکہ اس میں بہت ساری پارٹیاں آئی تھیں, قبیلے آئے تھے, سب مل کر. حالانکہ ان قبائل میں آپس میں بھی لڑائیاں تھیں, لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سارے کے سارے متحد ہو گئے. اسی لیے فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ, برا سارے کے سارے آئے, اس کا نام رکھ دیا غزوہ احزاب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا. حالانکہ مشورے کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ تبارک تعالیٰ اسی سیدھے عرض کر لیتے یا اللہ ہم یہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو کس طرح حملہ روک دیا جائے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ نے مشورہ کیا. کیوں؟ آپ کو معلوم تھا کہ میرے بعد میں بھی امت کے اوپر ایسے حالات آ سکتے ہیں, تو اس وقت وہ وہی کا انتظار کریں گے تو وہی تو آئے گی نہیں, تو پھر کریں گے کیا. تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ مشورہ کر لیں. تو آپ نے وہی کا انتظار نہیں کیا, اس وقت صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا. تو سب انہیں اپنی اپنی رائے دے دی. یہ نہیں کہ حملہ کیسے کریں گے, نہیں حملہ روکیں گے کیسے, اس لیے کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, مدینہ طیبہ چھوٹی بستی ہے, کیا کریں گے. سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی. تو اس میں ایک صحابی تھے ایران کے, ایران کا پرانا نام فارس ہے, تو ایران کے تھے, فارس کے. ان کا نام مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملک میں جب کسی بستی پر کوئی بستی حملہ کرے اور وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں تو بچاؤ کے لیے وہ اپنے بستی کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں. اتنا گہرا خندق کہ کوئی گرے تو نکل نہ سکے, اور کوئی پار کرنا چاہے اتنا کشادہ کہ کوئی پار بھی نہیں کر سکتا, چھلانگ نہیں لگا سکتا, چاہے وہ گھوڑے پر بھی سوار کیوں نہ ہو. ہمارے یہاں یہ اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے. آپ نے یہ مشورہ سن لیا اور اس کو قبول کر لیا کہ بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اب سوال ہے کہ اتنا مدینہ طیبہ ہے تو اتنے مدینہ طیبہ کے لیے تو کیسے خندق کھودا دیا جائے, اور یہ کوئی معمولی نالی نہیں کھودنی ہے, یہاں تو نالی بھی کھودنی ہے تو تب اتنا وقت لگے گا.
تو مدینہ طیبہ کا جو محل وقوع ہے اس میں ایک طرف تو پہاڑ ہے، کیا ہے، بالکل ایک طرف سے پہاڑ ہے، جبل احد خود بھی ہے اور بھی پہاڑیاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے تو حملے کی کوئی خاص وہ نہیں، صورتحال نہیں ہے، اکا دکا کچھ تو آ سکتے ہیں، لیکن سارے کے سارے اتنے سے لشکر آ جائے گا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف سے باغات ہیں، بہت گھنے باغات۔ ہم کتابوں میں کوئی واقعہ پڑھتے ہیں نا، دل کہتا ہے یہ عائش نے ایسا نہیں ہوگا، یہ بالکل بدنصیبی ہے کہ جو واقعہ لکھا ہو صحابہ کرام کا پھر آدمی اس پر اشکال کرے۔ مثلا فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ میں، تو ایک پرندہ وہاں باغ میں تھا، تو وہ پرندہ فڑفڑایا، اب وہ بھاگنا شروع کرتا تھا، میں نکل جاؤں بھاگ سے، لیکن بھاگ نہ سکا، کیا ہے نا۔ تو جو صحابی تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نماز میں چونکہ ان کا خیال اس کی طرف گیا، کس کی طرف، جانور کی طرف، تو بعد میں اس نے کہا کہ بھائی اس باغ کو تو صدقہ کرنا چاہیے، میرے تو نماز خراب ہوئی۔ اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک جانور ہے، ایک باغ میں ہے، تو وہ کیوں نہیں بھاگے، اڑے گا تو کیوں نہیں اڑ سکتا ہے، بہت سارے خیال آتا ہے نا۔ کیوں ہمارے ذہن میں اپنے بادام کے باغ آتے ہیں یا سیب کے باغات آتے ہیں، ایک درخت یہاں ہے، ایک درخت وہاں ہے، بیچ میں بہت جگہ خالی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جانور نہیں نکلا ہوگا۔ سوال ہے کیوں؟ کھجور کے درخت، جس نے کھجور کے باغات نہیں دیکھے ہوں گے وہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم تو تصویر پر دیکھتے ہیں ایک لمبا سا درخت ہے کھجور کا، اور اوپر جو ہے وہ 2-3 جو شاخیں اتنی سی، بس کھجور کا درخت یہ ہوگا۔ یہ تو جنگلی کھجور کے ہیں، کیا ہے، یہ تو جنگلی درخت ہے کہیں جن کا کوئی پاسبان نہیں ہے، کوئی وہ کھاد ڈالنے والا کوئی نہیں، لیکن جو وہاں کے باغات ہیں، کیا وہاں کے باغات جو ہیں، ایک درخت یہاں ہوتا ہے، دوسرا درخت وہاں دور ہی سے ہی، درخت تو اولاً اتنا موٹا ہو جاتا ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے جیسے یہاں ہمارے یہاں اخروٹ کے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس کے اوپر شاخیں اتنی ہوتی ہیں، اتنی شاخیں میں نے تو اور کسی درخت پر اتنی شاخیں نہیں دیکھی، اور جھڑوں سے نکلتے ہیں، لیکن وہ جھڑوں سے کچھ تھوڑا کاٹ لیتے ہیں، اور وہ شاخیں یہاں سے تو وہاں تک جاتی ہیں، ایک شاخ کے اوپر اس کے اوپر اور ایک شاخ اور ایک شاخ اور ایک شاخ اور ایک شاخ، اتنی شاخیں، اس درخت کی شاخیں اس درخت میں چلی گئی ہے، اس درخت کی شاخیں ادھر کو آ چکی ہیں، چونکہ وہ صرف شاخیں ہیں تو پھل تو ان کے جڑوں میں لگ جاتے ہیں، شاخوں کی جڑوں میں، میں نے وہ پھل بھی دیکھے ہیں خود۔ تو اس طرح سے، اور وہ اتنا گھنا باغ ہو جاتا ہے کہ بالکل دھوپ کی روشنی پوری کی پوری نہیں پڑتی ہے وہاں، بلکہ وہ بالکل جیسے وہ چھلنی ہوتی ہے نا، اس میں سے کچھ تو ادھر سے معمولی سے وہ دھوپ کا وہ اثر رہتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام وہاں گرمی میں جاتے، کس میں، اپنے باغوں میں رہتے تھے، تو وہاں جا کر اندازہ لگ جاتا ہے کہ واقعی اگر کبوتر کو اب ہاتھ سے چھوڑ دیں گے نا تو جائے گا کہاں، نہیں جا سکتا، یعنی مطلب اس کو بڑی دشواری ہو جائے گی وہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے کہ ادھر سے نکلے گا، یہ ٹہنی چھوڑے گی تو اوپر سے اور ایک ہے، اوپر سے اور ایک ہے، کیونکہ اس کی تو ٹہنیاں ادھر ایسی 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 اور بالکل کشادہ بھی ہوتی ہیں، تو یہ ہے۔ تو اس طرح گھنے باغ، تو مدینہ طیبہ کے ایک طرف کو اس طرح گھنے باغ تھے، اور باغوں میں دیوار بندیاں تھی، آج بھی دیوار بندی ہے، خود بھی میں نے دیکھا ہے، دیواریں بندی ہوئی ہیں باغات کے اوپر۔ تو لوگ تو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ہم بازار وغیرہ دیکھتے ہیں، بلڈنگیں دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا دور جہاں صرف باغات ہیں وہاں جانا تو بہت کم لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے باغات تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ ان باغات سے تو حملہ آور آئے گا بھی نہیں، ان کو معلوم ہے، اہل عرب کو بھی معلوم تھا اس کا مالی وقوع کیا ہے، بس یہ میدانی علاقہ ہے جہاں سے لشکر آئے گا تو حملہ کر لے گا۔ تو اس حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھندق کھدوائے، اور اس میں سے 10 آدمیوں کو ایک ایک حصہ دے دیا، ایک حصہ بانٹ دیا، خود بھی اس میں حصہ دار ہو گئی۔ تو بہرحال یہ مجھے سارا واقعہ بتانا نہیں ہے، کھندق کا واقعہ مشہور ہے، لیکن اتنا بتانا ہے اس وقت سارے کفار مل کے آئے تھے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اپنے مستورات کو، اپنے چھوٹے بچوں کو حفاظت کی غرض سے یہود کے یہاں رکھا تھا۔ کس کے یہاں؟ یہود کے یہاں رکھا تھا نا، کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات یعنی معاہدہ ہو چکا تھا، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ بھائی آج تو حملہ بہت خطرناک ہے، معلوم نہیں کیا حال رہے گا، اس لیے یہ ہمارے مستورات اور ہمارے یہ بچے یہ حفاظت کے ساتھ رہیں گے تمہارے قلعے میں۔ کس میں رہیں گے؟ تمہارے قلعے میں، تمہارے گھروں میں رہیں گے، کیونکہ کفار جب آئیں گے تو مسلمانوں کو حملہ کریں گے، یہود کو تو حملہ نہیں کریں گے، اس لیے کم از کم ہمارے بچے تو بچ جائیں گے، مستورات بچ جائیں گی،
کوئی بوڑھا وغیرہ وہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیجئے. اب ادھر سے جو کفار آئے حملہ کرنے کے لیے، خندقیں تو تیار ہو گئی. اب جب انہوں نے دیکھا یہاں تو خندقیں کھدی ہوئی ہیں، کہنے لگے دیکھیے یہ مسلمانوں کی نئی چال ہے، یہ دیکھ لے کیسی یہ مکاریوں نے کہا کہ دیکھیے کیسے ہیں یہ، کیا چالیں بنائی ہیں، یہ نیا دھوکہ ہے. اس طرح کے الفاظ کہے کفار نے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں نہیں تھا یہ سامنے آئے گی یہ صورتحال. اس لیے جب وہ آئے آگے کہاں جائیں گے؟ تو جا ہی نہیں سکتے. اس لیے گھوڑا بھی نہیں جائے گا، اونٹ بھی نہیں جائے گا. چھلانگ ماریں گے تو گر جائیں گے. بہت سارے گر بھی گئے جنہوں نے کوششیں کی. بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ محاصرہ رہا تقریباً 1 مہینے تک کا. کیا یہاں تک راشن ختم ہو گئے. مجھے صرف یہ بتانا ہے اس وقت میں جو یہود نے اطلاع بھیجی کفار کو کہ تم ان مردوں پر حملہ کر لو گے، ان کی جو مستورات تمہارے بچے ہمارے پاس ہیں ہم سب نمٹ دیں گے ان کو، تم صرف ان کے اوپر غالب آ جاؤ، باقی ہم سب نمٹ دیں گے، ختم کر لیں گے ان کو. تو کفار کے ساتھ اس عین موقع پر انہوں نے کیا کر لیا، وہ جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور مسلمانوں کے ساتھ دغا کی. یہ بعد میں ظاہر ہوا جی. اس کے بعد جب نامراد واپس چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار کھولے بھی نہیں تو جبریل علیہ السلام آئے، کہنے کہ اللہ کے آپ نے ہتھیار کھولے؟ انہوں نے کہا میں نے تو ابھی نہیں کھولے. جی کیا چلو یہودیوں سے نمٹ لینا ہے. ان بدبختوں نے کیسی دغابازی کی. اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہو گئے، قرآن پاک نے خود فرمایا وَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اس طرح سے خوفناک کی صورتحال تھی. ادھر سے ان کا خوف، ادھر کا غم کہ منہ کلیجے کو آ گئے. یہ کلیجہ منہ کو آ گیا، یہ محاورہ ہے. کلیجہ منہ کا آنے کے بدر زبردست وہ گھبراہٹ کا عالم طاری ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ کو کیا ہو گیا. ان کو معلوم ہے کہ کفار کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، ایک چیز بھی ان کے ساتھ نہیں ملتی. مسلمانوں کے ساتھ تو پھر بھی اتنی چیزیں ملتی ہیں. اس لیے کہ مسلمان وہی قائل ہے، مسلمان رسالت کے قائل ہیں، آخرت کے قائل ہیں، جنت و جہنم مانتے ہیں. اور پھر خود یہ بات ہے کہ مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات انجیل کو مانتے، خدائی کتاب ہیں. اتنی ساری چیزیں ان کی ملنی ہوئی. تو اگر ان کو دوستی کرنی تو کن سے کرتے؟ مسلمانوں سے. لیکن عداوت میں اور حسد میں دوستی کر لی کن کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے ایک شخص کو دوسرے سے ضد ہے تو ضد کی وجہ سے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا ساتھ دے گا. یہ انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، ایسا کبھی اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے، محض ضد کی وجہ سے، ہردھرمی کی وجہ سے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا. آپ دیکھیں گے ان یہود نصارہ کو کہ وہ دوستی کریں گے ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ، خاص طور سے یہود کو، کیونکہ یہود کا تذکرہ یہاں بھی آیا. بہرحال تو ان کو دیکھیں گے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. لبئس کیا برا ہے، ما قدمت لهم انفسهم ان کی جانوں نے جو آگے بھیجا. یعنی اعمال ان کے لیے کتنے برے ہیں اور سخت ہیں جو یہ اعمال آگے آخرت میں اپنے آگے سے بھیجتے ہیں، اپنے آگے بھیج رہے ہیں. یہ ان سخط اللہ علیہم کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا. اللہ ان پر، یہ لفظ تو بہت آسان ہے لیکن بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ان سے کیا ہوں، ناراض ہو چکا ہوں. اگر کسی کا باپ کسی سے ناراض ہو جائے تو گھبرائے گا نہیں گھبرائے گا؟ استاد آپ سے ناراض ہے تو گھبرائے گا نہیں گھبرائے گا؟ تو اب جب کسی کو کہیں گے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہے تو گھبرائے گا نہیں گھبرائے گا؟ تو یہ فرمایا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا. ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان سے ناراض اور ناخوش ہوا. جب ناخوش ناراض ہوا تو اللہ کی ناراضگی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تم نے کات شدہ مسی کرن کی ہے، مول روشمود روشن کرن کات کی ہیں، ہو پانس یہ مطلب نہیں ہے. اللہ جس سے ناراض ہوگا ضرور دوزخ میں ڈال دے گا. کس میں؟ جی جس سے خوش ہوگا ضرور جنت میں داخل کر لے گا. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ سے خوش میں ان سے خوش، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہے مجھ سے راضی. تو جس سے اللہ راضی ہو جائے گا وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ وہ تو جنت میں جانا یقینی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا تو وفی العذاب ہم خالدون، ہمیشہ ان کو دوزخ میں جلنا پڑے گا. یہ فرمایا ان کو کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرتے، مسلمانوں کا ساتھ دیتے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. یہ ان کو چاہیے تھا، نہ یہ کہ کفار کا ساتھ دے دیا اور ان کے ساتھ دوستی کے تعلقات رکھے. کعب بن اشرف ایک یہودی تھا مدینہ طیبہ میں، اس کا قلعہ آج بھی موجود ہے، میں نے وہ بھی خود دیکھا ہے. بالکل مدینہ طیبہ کے قریب میں، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اب کھنڈر ہے وہ، تو کنارے میں دور دور تک وہ باڑ لگی ہوئی ہے، اس میں انہیں تار بندی شیز کر کیا
جی تار بندی جیز کروں تو وہ قلعہ ہے کعب بن اشرف کا. کس کا؟ یہودی تھا. مسلمانوں کو کیونکہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس کا، صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے تھے مدینہ طیبہ میں، یہ تو مسلمان ہو چکے تھے. البتہ کچھ لوگ ان میں منافقین تھے، ان کو چھوڑ کر باقی دونوں کے دونوں قبیلے مسلمان ہو چکے تھے. اب خود تو لڑ نہیں سکے گا ان سے، اتنی ہمت تو ہے ہی نہیں. اسے بار بار آتا تھا کفار مکہ کو اکساتا تھا، یہ کرو اور وہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ایک موقع پر آیا اپنے چند ساتھیوں کو لے کر، تو کفار مکہ بھی آئے. انہوں نے کہا کعب بن اشرف سے، آپ صاف بات بتا دو کہ مسلمان اچھے ہیں کہ ہم اچھے ہیں؟ کیا عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے مسلمان اچھے ہیں ہم اچھے ہیں؟ تو اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں آپ ہی اچھے ہیں. حالانکہ ان کو معلوم تھا یہ تو بت پرستی ہیں، یہ تو بت پرست، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، آگے آئے گا. انہوں نے کہا کہ آپ ہی اچھے ہیں. کہ آپ کس کے کیا کرتے ہیں؟ بت پرستی. تو انہوں نے کہا کہ تو ہم اچھے ہیں دین کے اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں. حالانکہ بدبخت کو معلوم تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، تاکہ وہ ساتھ دیں مسلمانوں کے خلاف، تو ایک بت کے سامنے جا کر اس کو سجدہ بھی کیا، حالانکہ اس کو معلوم تھا یہ تو بت ہے. تو یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی دشمنی کی وجہ سے دوست بنائے ان کو، کفار کو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش یہ لوگ ایمان لاتے تو ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ تبارک تعالیٰ پر، والنبی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ اور جو کچھ نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، متخذہم اولیاء، یہ کبھی بھی کفار کو دوست نہیں بناتے بلکہ مسلمانوں کو دوست بناتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو جاتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون، ولیکن اکثر ان میں تو نافرمان ہی نکلے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت کم افراد ایسے تھے جنہوں نے ایسا کیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور رضی اللہ اور ان کے ساتھی. تو عبداللہ ابن سلام یہود کے علماء میں سے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ اور چند ساتھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرتے، بالکل نہیں، بلکہ مسلمان ہو جاتے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے وہ نبی کا، ایک مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر اور اپنے نبی پر ایمان لاتے جیسا لانا چاہیے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر حقیقی ایمان لاتے، ان کی بات کو مانتے. وما انزل الیہ اور جو کچھ نازل ہو چکا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ نازل ہو چکا تھا اس کو اگر یہ مان لیتے. سوال ہے کہ ان پر کیا نازل ہو چکا تھا اور اس کو کیا مان لیتے. مطلب تو یہ ہے کہ تورات میں جو نازل ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اگر یہ اس تورات کو مانتے تو تب بھی یہ اس وقت کفار کو دوست نہیں بناتے بلکہ مسلمانوں کو دوست بناتے، لیکن انہیں اس تورات کے حکم کو بھی نہیں مانا. تو دونوں ہے، قرآن پاک تو جامع ہے، ایک لفظ بتا دیتا ہے اور اس کی وسعت ایسی ہے اس کے سارے مفہوم آتے. تو یہ مفہوم بھی ہے اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور جو کچھ ان پر نازل ہوا یعنی قرآن پاک، تو کفار کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرتے. ایک مطلب ہے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے اور جو کچھ ان پر نازل ہوا، سوال ہے کہ وہ تو مسلمان، وہ تو مانتے تھے ان کو، کہتے یہ ماننا ہی کیا ماننا ہوا کہ جب ان کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، ایسا ماننا ہی کیا ماننا ہوا. یہ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. لَتَجِدَنَّ اے مخاطب ضرور اور ضرور آپ پائیں گے، اشد الناس عداوةً لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا، للذین آمنوا ایمان والوں کے ساتھ، الیہود یہود، والذین اشرکوا اور مشرکین. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کفار تو بہت سارے ہیں، ان کے تو ہزاروں قسمیں ہیں، آج بھی ہزاروں قسمیں ہیں نا. کوئی فلاں مذہب کا ہے، کوئی فلاں مذہب کا ہے، کوئی جو ہے وہ کمیونسٹ ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی کیا کیا بلا ہے. تو بے شمار قسمیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام جتنے بھی غیر مسلم اقوام ہیں، جتنے بھی ان کی قسمیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو دشمنی پاؤ گے سب سے آگے وہ یہود ہیں. کون ہے؟ والذین اشرکوا اور مشرک، یہ زبردست عداوت میں آگے ہیں. اب سوال ہے کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے یا اس وقت سنانا تھا؟ تو
تو ظاہر سی بات ہے یہ تو فرمایا کہ یہود تو ہمیشہ تمہارے کیا دشمن ہی رہیں گے، اور مشرکین بھی ہمیشہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں وہاں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یا تو یہود ان پر حملہ کر لیتے ہیں، یا یہ سوال ہے کہ نصارہ نہیں کرتے ہیں کیا؟ نصارہ بھی کرتے ہیں۔ آگے ایک خاص قوم کا تذکرہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ ضرور پائیں گے اقربہم ان مسلمانوں کے ایمان والوں کے قریب، مودتاً دوستی میں، للذین آمنوا ایمان والوں کے قریب پائیں گے کن کو؟ الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ یہود کے مقابلے میں آپ نصارہ کو پائیں گے کہ وہ مسلمانوں کے قریب ہے، مسلمانوں کے قریب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سارے نصارہ اس میں داخل ہیں؟ آج کل کے بھی کہتے نہیں، یہ خاص طبقہ تھا اس زمانے میں، ان کی تعریفیں اللہ تعالیٰ آگے خود فرماتے ہیں، وہ خود کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ انا نصارہ۔ تو وہ ایک طبقہ تھا ان میں، بہت نرم حلیم مزاج، تو ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ ان کا کیا حال ہوا وہ آگے آئے گا خود ہی۔ معلوم ہوا کہ یہاں کرسچن مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جتنی دشمنی تو یہود کرتے ہیں اسے زیادہ دشمنی تو وہ کرتے ہیں، کبھی تو دونوں مل کر دشمنی کر لیتے ہیں اسلام کے خلاف۔ البتہ یہ ایک طبقہ تھا، وہ ان کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ یہود نصارہ کے مقابلے میں قریب تھے مسلمانوں کے، یعنی مسلمان یہ بھی نہیں ہوئے تھے ابتدا میں، بہت کم ان میں ہوئے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ دشمنی میں زیادہ نہیں تھے، البتہ دوستی کے اعتبار سے یہ ان کے مقابلے میں قریب تھے۔ قالوا انا نصارى، جنہوں نے یہ کہا ہم کیا ہے؟ نصارہ ہیں۔ اب اسے کون مراد ہے یہ بھی آئے گا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ مسلمانوں کے قریب کیوں ہیں اور مسلمانوں کے کسی قدر ہمدردی کا جذبہ کیوں رکھتے ہیں؟ ذالک بان منهم قسیسین، اس کی وجہ ہے کہ ان کے اندر علماء ہیں۔ کیا ہے؟ لیکن کون سے علماء؟ صرف پڑھنے پڑھانے والے نہیں جو کتاب کا پڑھتے پڑھاتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، یہ نہیں، فرمایا قسیسین ہیں۔ قسیسین اس کو اس لیے کہا، عربی کا لفظ ہے یہ قس، اس کے معنی آتے ہیں وہ شخص جو رات کو اٹھ کر کسی کو تلاش کرے۔ کیا؟ رات کو اٹھ کر کسی کی طلب کرے۔ فرماتے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی رضامندی تلاش کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے ان کو یہاں علماء نہیں کہا، نہیں، بلکہ فرمایا قسیسین۔ کیا؟ تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ یہ علماء بھی تھے، علماء تو تھے، لیکن یہ نہیں تھے کہ بس بے نمازی ہوں اور وہ ہوں، نہیں، یہ راتوں کو اٹھ کے، راتوں کو اپنے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ اپنے زمانے اس میں اپنے راتوں کو اٹھ کے کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ عبادت گزار تھے۔ کیا تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے آج کل کے عیسائی تو اس میں شامل ہی نہیں، ان کو عبادت سے کیا غرض، اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے میں ان کو کیا غرض ہے، گناہوں سے بچنے کو کیا اس کی وہ ہے سروکار ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم جتنے گناہ کر لیں گے تو بخشائے ہیں۔ ذالک بان منهم قسیسین، اس لیے کہ ان میں علماء ہیں، عالم ہیں۔ قسیسین کا ترجمہ عالم بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اصل اس کا تو یہی ہے وہ علماء جو عابد بھی ہوں۔ کیا ہے کہ ان میں ایسے علماء تھے جو عبادت گزار تھے، ورہبانا، اور درویش۔ کیا؟ تارک دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، بس چٹنی روٹی کھا لی اور جیسا ملا ویسا پہن لیا، بس ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ دو طبقے ان کے اندر تھے، تو ان دو طبقوں کا اثر ان کے عوام پر پڑا تھا جو ان کی اپنی جماعت تھی۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ لوگ تکبر بھی نہیں کرتے تھے، یہ لوگ تکبر بھی نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر ایسے علماء امت میں رہیں گے، کیا کہ علماء بھی ہوں اور عامل بھی ہوں، عابد بھی ہوں، راتوں کو اٹھ کے رونے والے، اللہ اللہ کرنے والے اس امت میں بھی، اور تارک دنیا ہوں۔ تارک دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غار میں رہ رہے ہو، نہیں، لالچی نہ ہوں۔ کیا؟ صرف چاندی برن پانس، یہ نہیں، بس بلکہ بقدر ضرورت جو بھی ہے وہ ہے، لیکن لالچ نہیں، دنیا کیسا وہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر امت کا حال ہی دوسرا ہوگا، امت کا حال بھی جس طبقے میں ایسے علماء ہوں گے ان کے پیچھے چلنے والے وہ ضدی نہیں ہوگے، دوسروں کے ساتھ اس طرح کے جس طرح ادھر سے حاسد ہوتے ہیں، حملے کرنے والے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے اندر بڑی نرمی ہوگی اور ان کے اندر تکبر نہیں ہوگا، ایک طرح کے تواضع اور انکساری ہوگی۔ لڑائی ہے میل
بلکہ ہر وقت یہ چاہیں گے بھائی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. انہوں نے جو کچھ کیا کیونکہ ہم کو ادھر سے کچھ نہیں کرنا چاہیے ہے. جواب جو اپنی وارڈ کی ہے بات سمجھا کہ تو خاموش کیا تو خاموش رہے. کیا آیت ہے، اللہ اکبر. بات سمجھا گئی. اس سے معلوم ہوا کہ علماء جیسے ہوں گے، کیا علماء جیسے ہوں گے ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ویسے ہی ہوں گے. اگر علماء عابدین ہیں اور لالچی نہیں ہیں، متواضع ہیں، انکساری والے ہیں، عابدانہ مزاج ان کے اندر ہے، اس لیے فتنے فسادات سے ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، عوام کو لڑانے کا وہ ان کے اندر مزاج نہیں ہے، یا مشید یا کرب قبض یہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہے. ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، بات سمجھو گے، ان کے اثرات ان پر پڑیں گے. بہت مزاج میں نرمی ہوگی، مزاج میں نرمی ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ ہوگا. یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو نصارہ ہیں، یہ جو سارے عیسائی کرسچن نہیں ہے، یہاں نصارہ کا ایک طبقہ تھا وہ خود. اور عجیب ہے قرآن پاک، یہ نہیں فرمایا کہ نصارہ، فرمایا الذین قالوا انا نصارى، الذین قالوا. قرآن پاک کا کوئی لفظ زائد ہو سکتا ہے جو کسی نے کسی چیز کی طرف اشارہ نہ کرے؟ قالوا نے اشارہ کر لیا. وہ خود کہتے تھے انا نصارى. کیا کہتے تھے؟ تو ایک طبقہ تھا انا نصارى. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی یہ لوگ کیوں زیادہ مسلمانوں کے قریب ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھاتے ہیں، دشمنی کرتے نہیں ہیں جیسے یہود اور جیسے مشرکین. فرمایا اصل اس کی وجہ ہے ذالک بان منهم قسیسین، کہتے کہ اس کی وجہ اس کے اندر علماء ہیں اور ورہبان اور تارک دنیا درویش ہیں، کوئی لالچی نہیں ہے. وانہم لا یستکبرون، اور ان لوگوں کے کوئی کبر بھی نہیں ہے کہ بھائی ہم علماء ہیں تو اتنا کبر ہو گیا، بھائی ہم تارک دنیا ہیں ہمارے اللہ کبر. کہتے نہیں، چونکہ کبر سے خالی ہیں اس لیے اس کے اثرات ان کے پیچھے چلنے والوں کے اوپر پڑے ہیں. یہ فرمایا آپ نے. اب سوال ہے کہ یہ کون سی جماعت ہے؟ ابھی اس کا تذکرہ آئے گا. میں ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ لوگ سنتے ہیں اس کلام کو جو کلام نازل ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ترى اعینہم، اے دیکھنے والے آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، کہ ان کی آنکھیں آنسو بہہ رہی ہیں. کیا؟ بہت آنسو بہ رہے ہیں ان کی آنکھوں سے. مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہیں حق پہچان لیا. حق یقولون، اور کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم تو ایمان لا چکے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو بھی ان شاہدین کے ساتھ لکھ دیجئے، انہیں صحابہ کرام کے ساتھ. ان کے ساتھ. اب سوال ہے یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ حبشہ کے نصارہ تھے. کہاں کے؟ حبشہ کے نصارہ. کہ جب مسلمانوں کو بہت ستایا گیا مکہ شریف میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے اس کے اندر ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا. کیا؟ اور کسی کو کسی پر ظلم بھی کرنے نہیں دیتا. یہ صفت ان کے اندر ہے، میں نے سنا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں چلے جائیں. آپ لوگ وہاں. تو اس موقع پر سب سے پہلا جو قافلہ نکلا مدینہ طیبہ سے حبشہ کے لیے، کس کے لیے؟ حبشہ کے لیے جو پہلا قافلہ نکلا مدینہ طیبہ سے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ جو صاحبزادی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس قافلے کے ساتھ تھی. اور یہ اس وقت صرف 11 افراد تھے. کتنے؟ 11 افراد. یہ نکلے مکہ شریف سے اور پہنچ گئے کہاں؟ مدینہ طیبہ. بہرحال اس کے بعد کچھ وقت ہوا تو اس کے بعد حضرت جعفر نکلے. یہ حضرت علی کے بھائی تھے، جعفر ابن ابی طالب. انہوں نے ایک قافلہ لے لیا اور یہ بھی وہاں پہنچے. صرف مرد اس وقت اس میں 82 تھے. کتنے؟ اور مستورات بھی تھے. یہ وہاں پہنچے. اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ چکے تھے وہاں، اس وجہ سے ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ تعارف تو ہو چکا تھا. اور اس کے بعد جن جن لوگوں کو ان کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا، بہت اچھی طرح سے استقبال کیا، ٹھہرا دیا. ادھر سے مکہ شریف کے کفار کو معلوم ہوا کہ مسلمان تو وہاں پہنچ گئے ہیں. کہاں؟ حبشہ. اس لیے انہوں نے ایک قافلہ تیار کر لیا، ایک وفد، ان کو تحف و تحائف دے دیا ان کے ہاتھ اور ان کو بھیجا مدینہ طیبہ کہ آپ مدینہ طیبہ جائیے
اور وہاں حبشہ جائیے، مدینہ طیبہ نہیں، حبشہ جائیے آپ، اور وہاں کا جو حبشہ کا بادشاہ ہے ان کو بتا دیجئے کہ یہ ہمارے علاقے کے بھاگے ہوئے افراد ہیں، ان کو واپس کر دیجئے، کیا کر دیجئے، اور کسی طرح سے ان کو پھنسا لینا وہاں۔ تو وہاں پہنچے، وہ بادشاہ سے ملے، بادشاہ نے کہا کہ بھائی کون لوگ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح کے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ ان کو، دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں۔ تو بادشاہ نے بلایا ان لوگوں کو، صحابہ کرام کو، تو اس میں بتایا کہ بھائی کیا بات ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کھڑے ہو کر تقریر کر لی، اللہ اکبر، زبردست تقریر کر لی نجاشی کے اس میں دربار میں۔ اور کافروں کو یہ ذہن میں تھا، چونکہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اور نصارہ جو ہے وہ ان کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ مسلمان تو اس کی تردید کر لیتے ہیں کہ وہ نہ اللہ نہ اللہ کا بیٹا ہے، شاید اس وجہ سے یہ نصارہ یہاں کے غصے ہو جائیں گے اور ان مسلمانوں کو وہاں سے کیا کریں گے، نکال دیں گے، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ کر دیں گے اور کیا کیا کر لیں گے۔ تو اس طرح سے حضرت جعفر نے جو تقریر کر لی، اللہ اکبر، اور اس میں کفار نے کہا کہ ان کو بتا دیجئے آپ کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اس پر جو حضرت جعفر نے سورہ مریم جو تلاوت کر لی، سورہ مریم میں تو سارا لکھا ہے کس کس طرح سے کیا ہوا۔ تو جب دیکھا کہ نجاشی نے جب قرآن پاک سن لیا، اللہ اکبر، تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دھڑا دھڑ، اور جو درباری تھے سارے کے سارے رونے لگے سر نیچے کر کے۔ تو حضرت جعفر نے جب آیتیں ختم کر لی، سورہ مریم کہاں تک پڑھ لیا، اور اس کے بعد نجاشی نے کہا، ایک تن کا زمین سے اٹھا کیا، کہا بالکل جو کچھ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بس یہی ہے، کیا ہے، اس سے زائد ایک تنکے کی بھی گنجائش نہیں، یعنی نہ وہ اللہ ہے نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اتنا زبردست اثر ہوا، تو صاف انکار کیا ان کفار کو، کہا یہاں سے نکل جاؤ، کیا یہاں سے چلے جاؤ، کیا ان ایسے لوگوں کو میں تمہارے ہاتھ حوالے کر دوں؟ اور حضرت جعفر نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ بت پرستی کرتے تھے، ہم لوگ شراب پیتے تھے، ہم لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمارے درمیان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو انہوں نے ہم کو یہ سکھایا۔ تو ہر بات کی تصدیق کرتا گیا کون؟ نجاشی، یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اسے صاف انکار کر کے نکالو ان لوگوں کو یہاں سے۔ تو کفار تو وہاں سے نامراد ہے، یہ تحفے میری ضرورت نہیں ہے، یہ ڈالی وال سے میں ضرورت، یہ تحفے جو لائے آپ میرے پاس یہ واپس لے لو، مجھے تمہارے تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اور چونکہ ابھی تک تو یہ زیادہ چرچا نہیں ہوا تھا، لیکن اس دربار کی وجہ سے تو پورے ملک میں چرچا ہونا بھی چاہیے کہ بھائی آج نجاشی کے دربار میں کیا ہوا۔ اب دیکھیے شاید اگر وہ قافلہ وہاں نہ جاتا کفار کا، شاید اتنی جلدی وہاں کے اس علاقے میں اسلام نہ پھیلتا۔ تو وہاں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، مدینہ طیبہ، اس وقت جو یہ پھر صحابہ کرام واپس آ گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آئے تھے مکہ شریف، پھر واپس چلے گئے، وہ یہاں تو مکہ کے حالات وہی ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ مکے والے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، یہ تو خبر صحیح نہیں تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا نجاشی نے، تحفہ تحائف، اور یہ اقرار کر کے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو ارادہ تھا کہ اب میں خود حاضر خدمت ہو جاؤں گا، اور بھی ایک قافلہ بھیجا وہاں سے، اس میں علماء تھے، کیا تھے، وہی قسیسین و رہبان تھے اس میں۔ تو وہ جب آئے مدینہ طیبہ جب پہنچے تو علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا استقبال کیا، اور دیکھا کہ لباس میں تو وہ درویشانہ ہے، کیا درویشانہ لباس پہنے ہوئے ہیں، راہبانہ لباس ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف پڑھی ان کے سامنے۔ آپ سورہ یاسین پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہوں، تلاوت کرنے والے، کیا اثر ہوگا۔ تو اس پر جو ہے ان کی آنکھوں سے بے اختیار کیا آنسو نکلنے لگے، اور کہنے لگے کہ یہ کلام کتنا مشابہ ہے اس کلام کے ساتھ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ تو جتنے ان کو بھیجا تھا وہاں سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے جی۔ اس کے بعد تو اور ہوا، تو بہرحال لیکن نجاشی جو ہے وہ ملاقات مقدر میں نہیں تھی، انتقال ہوا اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے نجاشی کا جنازہ پڑھ لیا، کیا محض اس کی خصوصیت کی وجہ سے کہ ان کے بڑے احسانات ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں پناہ دے دی، اور کوئی وہ نہیں کیا اس طرح سے۔ تو صرف وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا نجاشی کا کیا کر لیں، جنازہ پڑھ لیں، غائبانہ جنازہ۔
اسی لیے احناف کے غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے، سامنے میت ہونی چاہیے. پھر ان کا جنازہ کیوں پڑھ لیا؟ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کی لاش کو سامنے لا کر لائے تھے، تابوت کو، خصوصیت کی بنیاد پر کہ یہ ایسا شخص ہے، ابھی ملاقات اگرچہ نہیں ہوئی لیکن ایمان تو اس نے قبول کر لیا تھا. تو اس لیے اللہ کے نبی سے جو جنازہ پڑھ لیا، فرماتے اس نے تو غائبانہ کہاں پڑھا، وہ تو حاضرانہ تھا. وہ تو جبریل کیسے لائے، لے آئے اٹھا کے، اس کو کیا تھا. تو بہرحال یہ فرمایا، تو ان کی صفت فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب ان لوگوں نے سنا ما انزل الرسول، اس کلام کو جو نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ترى اعینہم تفیض من الدم، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے حق کو کہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے. یقولون ربنا آمنا، اسے صاف کہا ہے ہمارے رب ہم تو ایمان لا چکے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو بھی گواہوں میں لکھ دیجئے، جس طرح سے ان صحابوں کو آپ نے گواہوں میں لکھ دیا ہے. اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے علماء کرام نے، کیا کہ جب کوئی مضمون ہو تو آنکھوں سے آنسو بہیں، یہ تو اچھی خوبی ہے نا، لیکن کوئی آدمی اوپر اٹھے اور چیخے اور چلائے اور ہاتھ مارنے شروع کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ہاں کسی کو بے اختیار کوئی آواز سے نکل جاتی ہے تو وہ تو معذور ہے. کیا بعض مطلب ہوتا ہے نا، مجلس میں کوئی بات آ جائے تو کوئی ایک پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کوئی اللہ، اس میں کیا ہے، اگر وہ بے اختیار ہو گیا تو معذور ہے. کیا ہے، کمال کی بات نہیں، خوب سن لو، کیا ہے، معذور ہے، بے اختیار ہو گیا. اور اگر کوئی ویسے ہی بناوٹی یوں ہی آواز لگا لی اللہ، بعضوں ہوتی نا، تو گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے جی، توبہ جب تک نہیں کرے گا گناہ معاف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگ تو متوجہ تھے، سن رہے تھے دین کی بات اور توجہ کے ساتھ سن رہی تھی، ایک سب کی ایک توجہ تھی کسی چیز کی طرف. اب اس نے ایک آواز لگائی یا اس طرح سے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تو کتنے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لی. اور بعض مطلب جو مقررین ہوتے ہیں اور جو بھی ہوتے ہیں تو ان پر بھی اس کا کیا اثر پڑے، ایک ہنگامہ سا ہو جاتا ہے. اس لیے اگر ویسے ہی کیا تو گناہ کبیرہ ہے. تو کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شیخ باغ میں تھے، کیا ان کے مریدین بھی تھے، وہاں ذکر کر رہے تھے. تو کبھی کبھی وہ کوئی حمد کا کوئی اشعار پڑھتے تھے، حمد کا اشعار یا نعت یا کلام پڑھتے تھے. اسی کو بعد لوگوں نے بعد میں بتا دیا کہ ہے تمہار جاؤن بوجن کیا ہتا گو کیا جاؤن کیا بوجن جو پابندی شریعت ہو تمہیں کیا سے تو نام رکھ دیا یہ. تو بہرحال جیسے ہم مسجد میں نعت پڑھتے ہیں نا، یہ ہے وہ، جیسے کوئی کھڑا ہو گیا اور حمد پڑھ لی ہے، اے خدائے پاک رحمان و رحیم قاضی حاجت وہاب و کریم، ذرا اچھی آواز سے پڑھ لے گا تو ایک اثر پڑ جاتا ہے. جیسے ہمارے دینی مدارس کے اندر وہ بعض جگہ پیر پڑھائی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کہ جو خاص مضمون ہو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. سورہ فاتحہ کا ایک طرح کا یہ ترجمہ ہے، اے خدائے پاک رحمان و رحیم، بہت زبردست مضمون ہے. قاضی حاجات وہاب و کریم، اے الہ العالمین، اے بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کار ساز، یہ سب ہے. تو اس طرح سے کوئی اشعار کسی نے کہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور کس میں، تو کنواں وہیں تھا تو ایک ان میں کرنے لگا اللہ اللہ، یہ جا کے گر گیا کس میں، کنویں میں، نیچے چلا گیا. کہاں؟ تو ظاہر سی بات ہے نیچے چلا جائے گا تو مر جائے گا، کنویں میں پانی بھی ہے. تو فوراً وہ دوڑے اس کے شیخ کے پاس، کہنے لگے حضرت حضرت کیا کہاں فلاں آدمی کنویں میں گر گیا. حضرت نے فرمایا کیسے گر گیا؟ دیکھنا ہے نا پہلے کیسے گر گیا، پانی لانے گیا تھا. کہ حضرت اصل میں فلاں آدمی نے ایک اشعار پڑھ لیا اللہ کی محبت کا اور کس کا، تو وہ اللہ اللہ کرنے لگا تو اس میں چلا گیا. تو حضرت نے فرمایا بس نکالنے کی ضرورت نہیں، نکالنے کی ضرورت، البتہ اس کے کنارے پر جاؤ. کس کنارے پر؟ کنویں کے کنارے پر جاؤ، وہی باغ میں قریب میں تھا. وہ جو اشعار جس نے کہے ان کو کہو پھر وہ اشعار کہو. کیا کہو؟ پھر وہ اشعار کہو. اگر وہ صادق ہے تو خود نکل آئے گا، اگر وہ سچا ہے اپنے حال میں کیا ہے خود نکل آئے. اگر کاذب ہے تو مرنا ہی بہتر ہے. انہوں نے کہا اگر وہ جھوٹا ہے، مکار ہے نا، ایسے ہی بناوٹی ہے، پھر مر جائے کوئی غم، مر جائے کیوں چھلانگ ماری. تو اگر صادق ہے تو نکل آئے گا. تو وہ شخص گیا اور کنارے پر بیٹھا اور پھر وہی شعر پڑھ لیے، کیا جس میں اللہ کی محبت کا اور کس کا تذکرہ تھا. تو وہ چون نیچے تھا نا، اس کے پھر حال طاری ہو اور اللہ اللہ کرنے یوں کرنے لگا اور یوں کر کے ایک چھلانگ مار کے واپس آ گیا. معلوم ہوا صادق تھا. کیا تھا؟ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک سن کر یا اس طرح سے کوئی اچھا کلام سن کر، پر اثر کلام سن کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ تو خوبی کی بات ہے.
کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریفیں فرمائے کہ جب وہ سنتے ہیں کلام کو اور جو نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیں گے، یہ نہیں فرمایا وہ روتے ہیں، فرمایا تفیض من الدم. کیا یہ عجیب آیت ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، کیا مسلسل ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. مما عرفوا من الحق، کیوں؟ اسے انہوں نے حق کو پہچان لیا، حق کو، اور پھر دعائیں مانگنے لگی. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. آگے کیا کہنے لگے؟ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق. کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا، ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، کون سی چیز ہم کو رکاوٹ بن رہی ہے؟ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ پر؟ وما جاءنا من الحق، اور جو کچھ ہمارے پاس حق آ چکا ہے، حق تو آ چکا ہے، اب ایمان لانے میں کیا دیر ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو داخل کرے گا صالح قوم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ صالحین کے ساتھ، صالحین کے معیت میں ہم کو داخل کر لے گا. اور صالحین کہاں جائیں گے؟ تو جنت میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا میں نے قبول کر لیا، میں نے قبول. عجیب آیت ہے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کے عوض، بما قالوا، جو انہوں نے کہا، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا ثواب دے دیا، اس کا ثواب، اس کا بدلہ دے دیا، اس کا عوض دے دیا. کیا دے دیا اس کا عوض؟ جنات، باغات. یہاں دنیا کے باغات نہیں، وہ جنت کے. تجری من تحتها الانہار، جن کے اندر ندیاں چل رہی ہیں، دودھ کی اور شہد کی اور پاکیزہ شراب کی اور پانی کی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ہر نیکوکار کے ساتھ میں ایسا ہی معاملہ کر لوں گا، ہر نیکوکار کے ساتھ. وَذَلِكَ، اور یہ جو کچھ بتایا گا جزا ہے، بدلہ ہے محسنین کا. یہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کا یہ بدلہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیکوکار ہوگا قیامت تک، جو بھی آئے گا حق کو پہچان لے گا، حق کو قبول کر لے گا، اس کا صلہ میرے پاس ہے، میں اس کا معاوضہ دے دوں گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کافر ہیں اور انہیں جھٹلایا میری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخی ہیں، یہ دوزخی ہیں. جی تو اس میں گویا تعریفیں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، ایک تو اس کے شاہ حبشہ کی نجاشی کی اور جو ان کی جماعت تھی، اور اس میں وہ حضرات بھی داخل ہوتے ہیں کہ جو بھی قیامت تک حق پہچانے اور اس پر کیا کر لیں، لبیک کہیں، ان کو بھی یہی صلہ مل جائے گا. بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی سے فرمایا ان کو دوہرا صلہ ملے گا، اہلی کتاب کو. کن کو؟ ہر چیز میں ڈبل ثواب، ہر چیز میں ڈبل ثواب. کیوں؟ کہتے ہیں انہوں نے تو پہلے تو ایک نبی پر یہ ایمان لائے تھے، ایک شریعت پر چل رہے تھے، اب اس شریعت پر چلے تو شریعت دین کو بدلنا یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا ان کو دوہرا ثواب ملے گا، وہ حدیث پاک میں ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.